अंसार अब्बासी साहब की तरफ से इस कज़िए को, इस मामले को हल कर दिया गया है। उनकी एक रिपोर्ट जंग अखबार में शाया हुई है, जिसमें उन्होंने जो कुछ कह दिया उसके बाद किसी किस्म के भी जुडिशल कमीशन, किसी इंक्वायरी, किसी तहकीक, किसी तफ्तीश की हरगिज़ ज़रूरत नहीं रहती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसार अब्बासी साहब की तरफ से एक बहुत बड़ा कज़िया, एक बहुत बड़ा मुहिम्मा वो तय कर दिया गया है, हल कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ और कई और लोग भी कह रहे थे, सवाए हुकूमत के और कुछ अदारों के, वो ये कह रहे थे कि जो कुछ 9 मई 2023 को हुआ उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अंसार अब्बासी साहब की तरफ से इस कज़िए को, इस मामले को हल कर दिया गया है। उनकी एक रिपोर्ट जंग अखबार में शाया हुई है, जिसमें उन्होंने जो कुछ कह दिया उसके बाद किसी किस्म के भी जुडिशल कमीशन, किसी इंक्वायरी, किसी तहकीक, किसी तफ्तीश की हरगिज़ ज़रूरत नहीं रहती। अब ये करना है कि उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है वो कहते हैं कि ये रिपोर्ट निगरान दौर में बनाई गई थी। ये रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं, कितनी होशरुबा और चशमकुशा ये रिपोर्ट है अंसार अब्बासी साहब की। अंसार अब्बासी साहब पक्के मुसलमान, बल्कि कुछ लोग तो उनकी बातें सुनकर, जिस तरह से वो ट्वीट करते हैं, जिस तरह से वो गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह से उनका लोगों के साथ मेल मिलाप है, उससे कुछ लोग उनको अल्लाह का नेक बरगुज़ीदा शख्स समझते हैं। कई तो उनको वली अल्लाह तक कहने के लिए भी तैयार हैं। इनकी जो रिपोर्ट सामने आई है उससे दूध का दूध, बल्कि कुछ तो कहते हैं कि दूध और पानी को अंसार अब्बासी साहब की तरफ से एक करके रख दिया गया है। उन्होंने जो शवाहिद पेश किए हैं उसके मुताबिक अब सिर्फ हुकूमत को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अदालत बिठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इमरान खान को, तहरीक इंसाफ के दीगर लीडरों को अब तो बराह रास्त सज़ा सुना देनी चाहिए। अंसार अब्बासी साहब का वैसे भी एक मजहबी किस्म का पस मंज़र है। शहबाज गिल तहरीक इंसाफ से जिनका तल्लुक़ है, इमरान खान के बहुत करीब रहे, बड़े बड़े विलाग करते हैं। उनको ना जाने अंसार अब्बासी साहब से क्या खार है, क्या दुश्मनी है, क्या बुग़्ज़ है, क्या अनाद है। वो उनको कहते हैं तो ये कहते हैं। अच्छा जी, अंसार अब्बासी साहब की सख्त ड्यूटी है, उन्होंने सख्त ड्यूटी अंजाम दी है। अंसार अब्बासी साहब ने, आपको पता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि उनसे बड़ा मुनाफिक शायद ही पाकिस्तान की सहाफत के अंदर कोई हो। अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है, मीन झूठी खबर है सारी की सारी, टेबल स्टोरी। माशाल्लाह से उन्होंने सुबह सुबह शरीफ ट्वीट किया होगा, अल्लाह का नाम भी लिया होगा, और फिर ये लानत खट्टी होगी उसके बाद ये झूठी स्टोरी, टेबल स्टोरी करके खबर की है कि इस्लामाबाद। जी, तो खबर हमने आपके सामने शहबाज गिल साहब की नहीं रखी, लेकिन इनके बारे में जो उन्होंने कहा कि कितने वो नेक और बरगुज़ीदा हैं, किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुपों में वो दरूद शरीफ शेयर करते हैं, साथ साथ उन्होंने जो कुछ उनके बारे में कहा शुरू में, तो ये शहबाज गिल की ज़ाती राय हो सकती है। मेरा और आपका इससे मुत्तफ़िक़ होना कतई ज़रूरी नहीं है। तो अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें उन्होंने इमरान खान के हवाले से कहा है कि जो कुछ 9 मई 2023 को हुआ, इस सब की प्लानिंग कई महीने पहले इमरान खान की तरफ से की गई थी, और उसमें कौन कौन लोग मुलव्वस थे, किस किस ने किसको शह दी, और कितने लोग इसके मास्टरमाइंड थे, सारा कुछ उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि ये रिपोर्ट निगरान हुकूमत के दौर में बनाई गई थी। आइए ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, निगरान दौर में बनाई गई बकौल अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट जिस तरह से जंग में शाया हुई है उसमें जनाब अंसार अब्बासी साहब का तज़किया भी शामिल है। रिपोर्ट की तरफ जाने से पहले शहबाज गिल के बारे में जो कहते हैं, गलत कहते हैं, झूठ कहते हैं, लेकिन आप एक मरतबा मुलाहिज़ा कर लीजिए और उसके साथ ही फिर अंसार अब्बासी की रिपोर्ट भी हमारी मुदाखलत के बगैर शुरू हो जाएगी। उन्होंने सख्त ड्यूटी अंजाम दी है अंसार अब्बासी साहब ने, आपको पता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि उनसे बड़ा मुनाफिक शायद ही पाकिस्तान की सहाफत के अंदर कोई हो। साना 9 मई के हवाले से निगरान हुकूमत की रिपोर्ट में कहा गया है कि काबीना कमेटी जिसने इस वाक़े की तहकीकात की है को फ़राहम करदा शवाहिद देखकर
معلوم ہوتا ہے کہ فوجی تنصیبات پر پرتشدد حملوں کی منصوبہ بندی میں عمران خان نے بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کمیٹی کو دکھائے گئے شواہد کے مطابق حملوں کی منصوبہ بندی میں پارٹی کے کئی رہنما شامل تھے۔ اس سے مزید پتہ چلتا ہے کہ عمران خان نے منصوبہ بندی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اس منصوبہ بندی میں رپورٹ کے مطابق جو نگران حکومت کی کمیٹی نے بنائی تھی، عمران خان نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ اب تک کی گئی تحقیقات کے مطابق 34 افراد ایسے تھے جو سڑکوں پر پرتشدد کارروائیوں کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ پرتشدد واقعات اور بربادی پھیلانے کی منصوبہ بندی میں فعال کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ 52 افراد نے مفصل منصوبہ بندی میں کردار ادا کیا اور 185 نے اس پلاننگ پر عمل کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکمت عملی کے تحت عمران خان کی گرفتاری سے کئی دن قبل پارٹی کے حامیوں اور مسلح افراد کو پی ٹی آئی کے مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے علاقوں بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا سے لاہور پہنچا دیا گیا تھا اور انہیں شہر کے مختلف مقامات پر مامور کر دیا گیا تھا۔ ان کے اخراجات پارٹی رہنما اور ہمدرد برداشت کرتے تھے۔ ان لوگوں کو پہلے مرحلے میں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف مزاحمت اور گرفتاری کی صورت میں آخری حربے کے طور پر تشدد اور بربادی پھیلانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ ان لوگوں نے کئی مواقع پر عمران خان کی گرفتاری کے موقع پر کامیابی کے ساتھ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے ساتھ مزاحمت کی۔ رپورٹ کے مطابق جو انصار عباسی صاحب بتا رہے ہیں انہوں نے جس کا انکشاف کیا ہے، اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ کوئی رپورٹ ایسی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے مطابق 9 مئی 2023 کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد یہ افراد پہلے سے طے شدہ مختلف مقامات پر کھڑے ہو گئے تاکہ پارٹی کے دیگر کارکنوں کو وہاں سے ریلی کی صورت میں لے جا سکیں۔ انصار عباسی صاحب کے بارے میں شہباز گل نے جو کچھ کہا ایک مرتبہ پھر ملاحظہ کیجئے۔ انہوں نے سخت ڈیوٹی انجام دی ہے انصار عباسی صاحب نے، آپ کو پتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ان سے بڑا منافق شاید ہی پاکستان کی صحافت کے اندر کوئی ہو۔ تو یہی انصار عباسی صاحب فرماتے ہیں، شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ پرتشدد کارروائیوں کے لیے ان لوگوں کے پاس لاٹھیاں وغیرہ تھیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اشارہ ملتے ہی ان لوگوں نے ہجوم کے جذبات کو مزید بھڑکا دیا۔ ہجوم کو GHQ اور لاہور میں جناح ہاؤس کی طرف لے گئے اور ان مقامات پر موجود لوگوں کے بیانات ریکارڈ کرنے پر معلوم ہوا کہ ہجوم میں سے آوازیں آ رہی تھیں کہ مخصوص مقامات کی طرف مارچ کیا جائے اور مزاحمت کرنے والی آوازیں خاموش کر دی جائیں۔ جیسے ہی یہ لوگ مخصوص مقامات پر پہنچے انہوں نے پرتشدد کارروائیاں شروع کر دیں اور دوسروں کو بھی اس میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ انصار عباسی صاحب کو جیسا کہ ہم نے کہا کہ شہباز گل نے کیا کہا ایک بار پھر ملاحظہ کیجئے۔ انہوں نے سخت ڈیوٹی انجام دی ہے انصار عباسی صاحب نے، آپ کو پتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ان سے بڑا منافق شاید ہی پاکستان کی صحافت کے اندر کوئی ہو۔ یہی انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افراد فوجی تنصیبات سمیت مختلف مقامات پر حملوں کے لیے محتاط حکمت عملی پر عمل کر رہے تھے۔ فون کالز کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فون کالز بھی پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں نے جناح ہاؤس پر حملوں کے لیے فسادیوں کو کی تھیں۔ ایک دن قبل ہی ان رہنماؤں نے فسادیوں کو متعدد فون کالز کی تھیں۔ بعد میں گرفتار ہونے والے کئی مجرموں نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ انہیں تشدد اور تباہی پھیلانے اور کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ جیسے مخصوص اہداف پر حملہ کرنے کی ہدایات پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملی تھیں۔ 9 مئی 2023 کے واقعات الگ تھلگ تھے، نہ اچانک پیش آئے۔ یہ واقعات عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں پرتشدد سٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرنے کی منظم حکمت عملی کا حصہ تھے۔ یہ کہا ہے جناب انصار عباسی صاحب نے، جن کے بارے میں شہباز گل نے جو کچھ کہا ایک بار پھر ملاحظہ کیجئے، جس سے ہم بالکل ہی متفق نہیں ہیں کہ ان سے بڑا منافق شاید ہی پاکستان کی صحافت کے اندر کوئی ہو۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے عمران خان کی گرفتاری کا امکان بڑھتا گیا، ان کے اپنے ہٹ دھرمی پر مبنی رویے کی وجہ سے
پارٹی قیادت نے ان کی گرفتاری کی صورت میں جواباً فوجی ترسیبات پر حملوں، تشدد اور بربادی پھیلانے کے لیے حکمت عملی مرتب کی۔ عمران خان طویل عرصے سے حکومت سے اپنی بے دخلی کا ذمہ دار فوجی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے رہے اور ان کے ساتھ وہ مذاکرات کے لیے تیار تھے۔ عمران خان نے کئی مرتبہ دیگر سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کی توہین کی اور ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھنے سے بھی مسلسل انکار کیا۔ انہوں نے سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی خواہش بھی ظاہر کی۔ عمران خان نے مسلح افواج کے آئینی کردار کا احترام کرنے سے انکار کیا۔ آئین میں لکھا ہے کہ فوج غیر سیاسی رہے گی۔ انہوں نے اپنے آئینی مینڈیٹ کی خلاف ورزی کی اور خواہش ظاہر کی کہ فوج سیاست میں فعال کردار ادا کرے۔ جب مسلح افواج نے سیاست میں شامل ہونے سے انکار کیا تو عمران خان اور ان کی پارٹی نے ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے فوج پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ مقامی اور بیرونی پلیٹ فارمز کے ذریعے میڈیا کے ذریعے دباؤ کا یہ سلسلہ جاری رکھا گیا۔ انصار عباسی صاحب مزید کہتے ہیں کہ عمران خان نے کسی بھی موقع پر 9 مئی کے واقعے کی مذمت یا تردید نہیں کی۔ انصار عباسی صاحب نگران حکومت کی طرف سے بنائی گئی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں بلکہ عوام اور مسلح افواج کے درمیان خلیج کو وسیع کرنے کے لیے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ اس صورتحال کے پیش نظر دفاعی تنصیبات پر حملہ کر کے اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرنے کی حکمت عملی مرتب کی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک کا غصہ فوج پر نکالنے کے لیے پارٹی کارکنوں کو موقع دینا اور ساتھ ہی فوج کو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے دباؤ ملانا۔ یہ حکمت عملی ایک سادہ مفروضے پر مبنی تھی کہ غیر مسلح مظاہرین اور فوج کے درمیان تصادم سے فوج مخالف جذبات پیدا ہوں گے۔ اس طرح عوام اور مسلح افواج کے درمیان خلیج پیدا ہو جائے گی۔ ایسی خلیج فوج کو سیاست میں شامل ہونے پر مجبور کر دے گی۔ شاید عمران خان خود اس خلیج کو ختم کرنے کی قابلیت رکھنے والا ایک نجات دہندہ سمجھنے لگ گئے تھے۔ رپورٹ کے اختتام میں لکھا ہے فراہم کردہ معلومات، دستاویزات اور مواد کا جائزہ لینے کے بعد کمیٹی کی رائے ہے کہ 9 مئی 2023 کے واقعات کی ذمہ داری صرف پی ٹی آئی کی قیادت پر ہے۔ 9 مئی کے واقعات مربوط، منظم اور فوج پر دباؤ ڈالنے کے لیے تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی حکمت عملی کا حصہ تھے۔ یہ اقدام ریاست، اس کے اداروں، عدلیہ اور الیکشن کمیشن پر بالواسطہ دباؤ ڈالنے کے مترادف تھے۔ جن لوگوں نے ان جرائم کی منصوبہ بندی کی، اسے عملی جامہ پہنایا اور معاونت کی، انہیں قانون کی بھرپور طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تفتیشی اداروں، استغاثہ اور عدلیہ کو چاہیے کہ ان واقعات میں ملوث افراد کو فوری انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ تو یہ آپ کے سامنے انصار عباسی صاحب کی ہم نے مکمل رپورٹ رکھ دی۔ تو اس کے بعد ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کسی جوڈیشل کمیشن کی، کسی انکوائری کی، کسی تحقیق کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ اب تو حکومت کو ایکشن لینا ہے کہ حکومت ان لوگوں کو جن پر انصار عباسی صاحب نے الزامات عائد کر دیے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے۔ کب؟ بلا تاخیر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔